بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کو تدبر سے نہیں سمجھتے؟ تدبر کا معنی قرآن پاک کو اس کے صحیح مفہوم، معنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصد کے مطابق سمجھنا ہے، اور یہ قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، ترجمہ کرنا، تفسیر اس کی وہی جو رسول اللہ اور اصحاب محمد نے کی ہے، کرنی ہی انسان کے لیے فرض ہے، وہی سمجھنی فرض ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ، بہت سارے فرقے، جماعتیں، گروہ اپنے مقصد کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، مفہوم بدلتے ہیں۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی رائے، قیاس، مذہب، امام کے مطابق ترجمہ تفسیر کرتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قرآن کے مقاصد کے مطابق ترجمہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے اور یہ گمراہ کرنے والا ہے۔ خود بخود ترجمہ قرآن کا پڑھنا گمراہی ہے، جیسا کہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے بھی یہ ایک بیان میں کہا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ مفتی کہلان والے لوگ اگر ایسے فتوے دیں گے تو عوام قرآن کو کیسے سمجھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ کیا مفتی صاحب کل کائنات کے لوگوں کو خود بخود ترجمہ پڑھائیں گے آپ جا کر؟ تو جو خود بخود پڑھنے والے پر فتویٰ آتا ہے، پھر مفتی صاحب پر بھی یہ خود بخود پڑھنے والا فتویٰ آئے گا کہ نہیں؟ اگر مفتی صاحب کہیں کہ میں نے کورس کیا ہے اتنے سال کا، میں نے مدارس میں پڑھا ہے، میں نے سند حاصل کی ہے، اس لیے میرا ترجمہ صحیح ہے، تو سوال ہوتا ہے کہ یہ اعتراض ایک دفعہ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا تھا تو ان پر بھی کیا تھا کہ یہ گمراہ ہیں، انہوں نے قرآن کا ترجمہ کر دیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عزت احترام کے منافی ہے، بلکہ خلاف ہے۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پردہ ہٹانا ہے۔ تو شاہ صاحب پر بھی جیسے گمراہی کا فتویٰ لگایا گیا، آج اسی طرح یہ لوگ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ خود بخود قرآن پڑھنے والے گمراہ ہیں۔ اس وقت کے لوگوں کا بھی یہی ذہن تھا کہ اگر لوگوں کو قرآن کے ترجمے کا پتہ چل گیا تو لوگ ہمارے تسلط سے نکل جائیں گے، ہمارا پرم کھل جائے گا، ہماری رائے قیاس ختم ہو جائے گی۔ آج بھی ان لوگوں نے، ایسے مفتیوں نے، مفتی عبد الواحد جیسے لوگوں نے یہ فتویٰ دے کر ان لوگوں کی پرانی یاد تازہ کر دی ہے۔ میرے بھائیو، اگر خود بخود قرآن کا ترجمہ پڑھنا گمراہی ہے تو جس آدمی نے خود ترجمہ کیا ہے اسے گمراہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کو گمراہ کہیں گے؟ شاہ رفیع الدین صاحب کو گمراہ کہیں گے؟ جی، یہ اپنا جتنے بھی اکابر ہیں علماء دیوبند، محمود الحسن صاحب، ان کو گمراہ کہیں گے؟ یا اور جن لوگوں نے قرآن پاک کے ترجمے کیے ہیں، کیا ان کو یہ گمراہ کہیں گے؟ بھائی، اگر ترجمہ پڑھنا گمراہی ہے تو ترجمہ کرنا قرآن کا تو اس سے بھی بڑی گمراہی ہوگی۔ اگر ترجمہ کرنے والا گمراہ نہیں ہے تو وہ ترجمہ پڑھنے والا گمراہ کیوں ہوگا؟
گمراہ تو اصل میں وہ ہوگا جو قرآن کے مفہوم، قرآن کے ترجمے کو بدلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قال فی القرآن برائے فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو اپنی رائے قیاس کے ساتھ قرآن کے متعلق کوئی بات کہے، ترجمہ غلط کرے یا اس کا مفہوم اللہ کی منشا کے خلاف کرے، رسول کی منشا کے خلاف کرے، اصحاب محمد کے ترجمے تفسیر کے خلاف کرے، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تفسیر اپنی رائے سے کرنے والا جہنمی ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ خود کرے یا وہ کسی مدرسے کا مفتی کرے یا کوئی عالم کرے، کسی گروہ کا کوئی سرگنا کرے۔ قرآن کو قرآن کے مقصد کے مطابق پڑھنا یہ انسان کے لیے فرض ہے۔ وہ جب پڑھے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ اس پہ راضی اور خوش ہوگا۔ رہی بات کہ یہ اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتا، بھائی جس نے ترجمہ کیا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ سمجھنے والا کوئی مفتی غلط کرے گا تو اس پہ بھی فتویٰ لگے گا، وہ گمراہ ہوگا۔ یہ دیوبند کی طرف سے اسپیشل کتابیں شائع کی گئی ہیں احمد رضا خان کے ترجمہ کے متعلق، انہوں نے یہ ترجمہ غلط کیا ہے، یہ شرکیہ ہے، یہ کفریہ ہے، یہ عقائد اسلامیہ کے خلاف ہے۔ تو وہ احمد رضا صاحب کتنے پڑھے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے ان کی تفاسیر اور ان کے تراجم پر کتابیں لکھی کہ یہ دیوبندیوں کے گمراہ کن ترجمے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کوئی بھی اہل حدیث ہوں، جن لوگوں کے ترجمے قرآن، حدیث، اصحاب محمد کے ترجمے اور تفسیر کے مطابق ہوں گے وہی صحیح ہوں گے۔ کسی مدارس کے پڑھے سند یافتہ عالم، کوئی ازہر یونیورسٹی کا ہو، کوئی مدینہ یونیورسٹی کا فاضل ہو، کوئی مکہ یونیورسٹی کا فاضل ہو، کوئی عراق، ایران، بغداد کا فارغ ہو، کوئی قوم کا فارغ ہو، کسی ملک کا، کسی مدرسے کا فارغ ہو، وہ دلیل سند نہیں ہے۔ سند صحیح ترجمہ وہ ہوگا جس پہ محمد رسول اللہ کی مہر ہوگی، جس کا عمل محمد ثابت کرے گا، رسول کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کریں گے اپنے عملی طور پہ، وہی ترجمہ صحیح ہوگا۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہ ترجمہ پڑھیں جو رسول اللہ نے کیا ہے، اصحاب محمد نے سمجھا ہے۔ رہی بات کہ ترجمہ کرنا صحیح ہے یا نہیں، تو بھائی جو ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا وہی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے وفد اپنے ساتھ ترجمان نہیں لاتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترجمان نہیں ہوتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ترجمانی بھی دوسری زبان میں منتقل ہوتی تھی۔